بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دو واقعات جانیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بول کر فیصلہ کرانا۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہے، ترجمہ: یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 106 تا 113 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربان کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا باری فضل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ کچھ منافق قسم کے مسلمان جھوٹ بول کر اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت ظاہر کر دی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اب جانتے ہیں واقعات۔ پہلا واقعہ، انصار کا قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص ابیرک بن بشر نے ایک دوسرے شخص کی ذرہ چرا لی۔ جب اس انصاری کو چوری کا پتہ چلا تو اس نے شک ظاہر کیا کہ میری ذرہ ابیرک نے چرائی ہے۔ اس بات کا ابیرک کو پتہ چلا تو اس نے اپنی ذرہ ایک یہودی کے سامان میں رکھ دی۔ جب تمام لوگوں کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ذرہ یہودی کے سامان سے نکلی۔ جب یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو یہودی نے انکار کیا کہ مجھے اس ذرہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ جس شخص کی ذرہ چوری ہوئی ہے اس نے بھی شک ابیرک پر کیا ہے۔ ابیرک کا تمام قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا قبیلہ کے تمام لوگ قسم اٹھا کر ابیرک کی صفائی دینے لگے اور اپنے مسلمان ہونے کا واسطہ بھی دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر یقین کریں اور یہ یہودی ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہ کیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق کر دیا۔ بنی ظفر کا یہ شخص بھاگ کر کافروں کے پاس چلا گیا اور اسلام کی مخالفت کرنے لگ گیا۔ دوسرا واقعہ جانتے ہیں۔ ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کر کے آٹا چرا لیا۔ بوری میں ایک سوراخ تھا جس سے آٹا راستہ میں گرتا گیا اور آٹے کا نشان اس کے گھر تک آ گیا۔ جب اس منافق کو پتہ چلا کہ آٹے کے نشان میرے گھر تک آ گئے ہیں تو اس نے فوری آٹا اپنے گھر سے اٹھا کر ایک یہودی کے گھر امانتاً رکھ دیا، اور آٹے کے نشان یہودی کے گھر پر بھی چلے گئے۔ صبح اس مسلمان نے کھوج نکالا تو آٹے کے نشانات اس منافق کے گھر تک آ گئے، مگر اس نے انکار کیا اور اس کے دوسرے نشانات دکھاتا ہوا یہودی کا گھر دکھا دیا، مگر یہودی نے انکار کیا اور کہا کہ فلاں شخص یہ آٹا میرے گھر میں امانتاً رکھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کیس آ گیا تو منافق کا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے قسمیں اٹھا کر اس منافق کی صفائی دی اور یہودی کے خلاف گواہی دی،
जिस पर ये आयात नाज़िल हुई अल्लाह ताला से तौबा करें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान मुनाफ़िक़त करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुनाफ़िक़ मौजूद थे और वो गलत दलीलें देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी झूठा फैसला करवाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब ये आयात नाज़िल की और इनमें सब वाज़ह कर दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वाक़या को अच्छी तरह से जान गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फैसला फरमाया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोस आगे पहुंचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक यह इल्म पहुंच सके। एंड में मैं फिर से आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।